وہ سگریٹ کی گہری کش لیتا اپنے سامنے ناچتی ہوئی ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو ہر حد سے گزرتی فحاشی کی انتہا پر تھیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا یہاں موجود ناچ گانا دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی ایک لڑکی اس کے برابر میں آ کے بیٹھی اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹینا کو ایک نظر دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ او ڈارلنگ، کیوں مجھے خود سے دور کر رہے ہو تم؟ جانتی ہو تو اتنے دن سے تم سے نہیں ملی ہوں اور میرا وقت نہیں گزر رہا۔ اس کی بات سنتے زاویار سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑ گیا۔ وہ ناگواری سے زاویار کو دیکھتی اس سے دور ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی اور میرے بغیر تمہارا وقت نہیں گزر رہا۔ اتنی سی چیز پر تم مجھ سے دور ہو گئی؟ وہ شرارت سے کہتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنے بے حد پاس کھینچ گیا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مانند اس کے آگے لگی۔ ٹینا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ نہیں جان، وہ بس سگریٹ سے مجھے الرجی ہے نا، اس لیے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ زاویار کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس جاپانی چڑیل کو وہ ایک چماٹ مار کر خود سے دور کر دے جو اس کے ساتھ چپک کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ڈارلنگ، تمہاری یہ وینس مجھے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کی وینس پر ہاتھ پھیرتی ان پر اپنے لب رکھ گئی۔ زاویار ناگواری سے اس کو دیکھتا اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال گیا۔ کیا ہو گیا بیبی، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ ہم دونوں کتنے اچھے دوست ہیں، تمہیں تو معلوم ہے نا ہم نے کتنا وقت ساتھ گزارا ہے۔ ہاں ساتھ گزارا ہے، مگر تم بے وفا ہو۔ وہ سامنے دیکھتا گہرے لہجے میں بولتا سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے دوبارہ سے اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑ گیا۔ ٹینا بری طرح کھانستے اس سے دور ہوئی۔ اب کی دفعہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہوئی تھیں۔ ڈارلنگ، میرے ساتھ بے وفائی کر کر دوبارہ میرے پاس آتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ مائی بیبی، میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، وہ زوال بس میرا دوست ہے۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی اس کے گال پر اپنے رب رکھ گئی۔ زاویار لب بھیجتا اس کا منہ پکڑتے اس کو خود سے دور پھینک گیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی تھی۔ جانے من، تم سے کہہ تو رہی ہوں وہ بس میرا دوست ہے۔ میری جان، مجھے راز کھولنے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اگر میں نے راز کھول دیا نا تو یہاں تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوگی۔ اس کی بات سنتی ٹینا سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی۔ کوئی تو بات تھی نا جو وہ اسے یوں دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ اسی کو طنزیہ نظروں سے دیکھتا ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ تبھی پیچھے سے خوبصورت سی لڑکی آتی جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہ سب دیکھتے ٹینا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ بیبی، او بیبی، گڈ ایوننگ۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھتی اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیسے ہو زاویار؟ وہ اس کے برابر بیٹھتی نرم لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آج سے پہلے اس کا بوائے فرینڈ تھا اور ابھی اس کسی اور کا۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ واو زاویار، ابھی تو تم مجھے کہہ رہے تھے، اب تم خود بھی یہی حرکتیں کر رہے ہو، پھر مجھے کس منہ سے کہہ رہے تھے؟ وہ کرسٹینا کو اشارہ کرتے اس کی جانب آیا۔ میری جان، مانتا ہوں کہ میں پلے بوائے ہوں، مگر تمہاری طرح نہیں۔ میں ایک وقت میں بس ایک کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ جب تمہارے ساتھ تھا تو صرف تمہارے ساتھ تھا، تمہاری طرح نہیں کہ آدھا وقت میرے ساتھ اور آدھا وقت اس زوال کے ساتھ۔ تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ لگنے کے بعد میں تمہیں چھوڑ چکا ہوں۔ اب میری زندگی میں تم کہیں بھی نہیں آتی، اس لیے اب میری زندگی میں کرسٹینا آ گئی ہے۔ وہ اس کو دھکا دیتے ہنستے ہوئے دوبارہ سے کرسٹینا کے پاس گیا۔ ٹینا سرخ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیبی پلیز، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ زوال سے نہیں ملوں گی۔ زاویار، تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو نا، پلیز یہ سب مت کرو۔ آ جاؤ میرے پاس۔ ٹینا بری طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ میری جان، جب تم میرے ساتھ تھی تب تم نے میرے ساتھ بے وفائی کری۔ بے وفاؤں کو میں اپنی زندگی میں زیادہ دیر تک نہیں رکھتا۔ اب اپنا چہرہ یہاں سے گم کرو، نہیں تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دنیا والوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس کی دھمکی اتنی با اثر تھی کہ ٹینا اگلے ہی سیکنڈ وہاں سے اٹھتی غائب ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسٹینا کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ او بیبی، لیٹس ہیو اے ڈانس۔ کرسٹینا کی بات پر وہ ناچ چاہتے ہوئے بھی اسٹیج کی جانب گیا تھا۔ وہ دونوں ناچتے ہوئے سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ زوال نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کرسٹینا کو خود سے دور کرتا اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ کرسٹینا حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہی تھی۔ وہ مڑتا کرسٹینا کو فلائنگ کس دیتے اس بار سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ سیاہ نائٹ سوٹ پہنے بستر پر کروٹ بدل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی، جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ پر موجود زخم کو سہلاتی زخمی سا مسکرائی تھی۔ اس کی زندگی کیوں تھی ایسی؟ بچپن میں ہی اس کے ماں باپ مر گئے تھے، اس کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے خاندان والوں نے شادی کی بھی تو کس سے؟ اس نشے سے جو دن رات اس کی
تذلیل کیا کرتا تھا، جو دن رات اسے مارتا تھا، یہ تک نہیں سوچتا تھا کہ وہ انسان تھی۔ اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہاں چھوڑ کر چلے گئے مجھے آپ دونوں؟ اگر اتنی جلدی ہی مرنا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر مرتے، کیوں مجھے اس ظالم دنیا میں چھوڑ گئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی کہ تبھی دھار سے دروازہ کھولتے جمال اندر آیا۔ وہ بری طرح کانپ کر رہ گئی۔ کل رات کی بے تر مار وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ وہ بری طرح ہچکیاں لیتی رو دی۔ جمال اس کی ہچکیاں سنتا پلٹ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ وہ بری طرح اپنی ہچکیوں کو دباتی روئی جا رہی تھی۔ وہ اس کا لرزنا محسوس کر کے مسکرا دیا تھا۔ وہ جھومتا جامتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک محسوس کر کے وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یہ شخص جب جب اس کے قریب آتا تھا وہ یوں ہی خوف سے زرد پڑ جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ بری طرح کانپتے ہوئے بلینکٹ کے اندر چھپی تھی۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھتا، ہنستے ہوئے اس کے اوپر سے بلینکٹ اٹھا گیا۔ اس کے پاس سے آتی مہک محسوس کر کے ماریا اپنی ناک بند کر چکی تھی۔ او بیبی، سوری، آج کچھ زیادہ ہی پی لی۔ سوری یار، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح رنجیدہ ہوتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ اس کی اتنی نرمی پر ماریا بری طرح گھبرا گئی۔ یہ شخص اپنے آپ میں ایک عذاب تھا۔ جب جب اس سے نرمی سے پیش آتا تھا تب تب اس کی زندگی عذاب ہی بن جایا کرتی تھی۔ نہیں نہیں جمال، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بری طرح افکائی لیتے رخ موڑ گئی تھی۔ میری جان، اگر مسئلہ نہیں ہے تو مجھ سے رخ کیوں موڑ رہی ہو؟ وہ اس کو اپنی جانب کرتے جھک کر اس کے گال پر اپنے رب رکھ گیا۔ بدبو کے بھبوکے نے ماریا کا برا حال کر دیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو دھکا دے گئی تھی۔ وہ جو پینے کی وجہ سے مدہوش تھا، اس کے دھکا دینے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ ماریا چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ زمین پر گرے سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آئی ایم سوری جمال، میں نے غلطی سے آپ کو دھکا دیا۔ وہ بدبو آپ کو معلوم ہے نا، مجھے الرجی۔ وہ بری طرح خوف کھاتے اسے صفائیاں دے رہی تھی۔ وہ بمشکل کھڑے ہوتے اس کے پاس آیا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم ساری غلطیاں غلطی سے ہی کرتی ہو۔ تم سارے کام غلطی سے ہی تو کرتی ہو۔ تم مجھے دھکا دیتی ہو جان بوجھ کر، پھر کہتی ہو تم نے یہ دھکا مجھے غلطی سے دیا تھا۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم نے یہ دھکا مجھے غلطی سے ہی دیا ہے۔ دوسری ہلا میں وہ ایک گھما کر تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بستر پر گری۔ میری جان، غلطی سے میرا ہاتھ چل گیا اور تمہیں تھپڑ لگ گیا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اٹھ کر بیٹھی۔ وہ دوبارہ گھما کر اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار گیا۔ وہ بری طرح روتے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جما گئی۔ میری جان، یہ بھی غلطی سے ہوا۔ مجھ سے بدبو آتی ہے، خود سے آتی ہے کہ نہیں؟ تم میرے لیے عذاب ہو۔ وہ اس کے چہرے پر بے در پہ تھپڑ مارتا جا رہا تھا۔ ماریا اپنے گالوں پر ہاتھ رکھی اپنا بچاؤ کر رہی تھی، مگر وہ ظالم شخص اس کے نازک پن کا خیال کیے بغیر اسے جانوروں کی طرح مار رہا تھا۔ اسے کافی سارا مار لینے کے بعد وہ اسے بے دردی سے بستر پر دھکا دیتے خود اس کے اوپر آیا۔ ماریا خوف کے مارے سکڑ کر رہ گئی۔ گالوں پر انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا کہ ماریا اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دے گئی۔ خبردار جمال، خبردار۔ وہ انگلی اٹھاتے اس کی جانب اشارہ کر گئی۔ جو میرے قریب آ کر میری بے عزتی کرنے کی کوشش کری۔ جمال سرخ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ خبردار، آج اگر میرے پاس آ کر میری توہین کرنے کی کوشش بھی کی تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ جمال، اچھا میری جان، پھر کیا کرو گی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ماریا کی گردن پر رکھ گیا۔ خوف سے ماریا کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے خوف سے زرد پڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری جان، میری بیوی ہو، مجھے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دو گی؟ میں اپنی ذلالت کروا کر اب تھک چکی ہوں۔ میں اتنی ذلیل ہونے کے حقدار نہیں ہوں جتنا آپ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ وہ چلائی۔ اس کا چلانا جمال سے برداشت نہیں ہوا۔ آواز نیچی رکھ ورنہ زبان کاٹ دوں گا تیری۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتا، ماریا سے دھکا دے کر کھڑی ہوئی۔ خبردار، جو میرے پاس بھی آنے کی کوشش کی، آج میں وہ بن جاؤں گی جو آپ تک کبھی تمہارے لیے بن نہیں سکی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھ کے جمال اپنی جگہ پر سیدھے ہو کر بیٹھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے سامنے بول رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے خوف سے کانپتی تھی۔ جو وہ اس کے ساتھ کرتا تھا اسے وہ کرنے دیتی تھی۔ آج اس کی یہ حرکت جمال سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جمال سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ماریا جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال گئی۔ کہہ رہی نا مجھ سے دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ بیوی ہو تم میری؟ نہیں ہوں میں بیوی تمہاری۔ جو مرد اپنی بیوی کی اتنی ذلالت کرتا ہے، جو مرد کثرت سے روز اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہوں اور یہ بھی نہ سوچتا ہوں کہ سامنے موجود انسان ہے، روبوٹ نہیں، میں اس جیسے شخص کی بیوی نہیں ہوں۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی۔ وہ چلائی تھی، اپنی اوقات میں رہ ماریا، نہیں تو میں اب تجھے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سنتی ماریا مسکرائی۔
طلاق سے بہتر اور کیا تھا؟ اگر وہ اسے طلاق دیتی تھا تو اس سے بے درد زندگی سے اسے چھٹکارا مل جاتا۔ اس کے بعد بھلے وہ کتنے بھی دھکے کیوں نہ کھا لیتی، وہ اسے منظور تھا، مگر وہ اس ظالم شخص کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی عذاب نہیں کر سکتی تھی۔ طلاق دو گے؟ دو طلاق؟ مجھے چاہیے تم سے طلاق، دو مجھے طلاق۔ وہ اس کا گریبان تھامتی چیخیں۔ جمال ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گیا، وہ چلاتے ہوئے زمین پر گری۔ طلاق چاہیے تجھے مجھ سے؟ بول طلاق چاہیے؟ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا۔ وہ اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اس شیطان کی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ دوسری ہی لمحے وہ اس کے چہرے پر تھوک گئی۔ نفرت کرتی ہوں تجھ سے، میں تھوکتی ہوں تیرے چہرے پر۔ وہ اسے کہتی ایک اور بار اس کے چہرے پر تھوک گئی۔ جمال غصے سے پاگل ہوتا اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے گا۔ وہ جلال کا ہاتھ تھامتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار گئی۔ جلال اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر بھی مار گئی۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئندہ مجھ پر اگر ہاتھ اٹھائے تو بھولنا مت کہ میرے بھی ہاتھ ہیں۔ گھٹیا عورت، مجھ سے طلاق چاہیے نا تجھے؟ تو میں دیتا ہوں تو طلاق۔ ہاتھ دے دی مجھے طلاق۔ سوچ لی یہ دنیا تیرے لیے عذاب ہو جائے گی، جتنی بھی عذاب ہو جائے تجھ جتنی عذاب نہیں ہوگی۔ دے مجھے طلاق، وہ چلائی۔ گھٹیا عورت، میں جمال اسلم اپنے پورو حش آواز میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے اسے 3 بار طلاق دیتا ہوش میں آیا تھا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہوا تھا، جبکہ ماریہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلے گئی۔ اس عذاب زدہ زندگی سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اسے بھلا پھر اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اپنی چادر کو اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب گئی۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ جمال کی آواز سنتے وہ رکی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ فائنلی آج وہ دن آ گیا تھا جب اسے اس عذاب شخص سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ جا رہی ہوں، تو نے مجھے طلاق دے دی، اب یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ تو جانتی نا تو یتیم ہے، تو کہاں جائے گی؟ مانتی ہوں کہ میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ کا گھر نہیں، مگر اللہ پاک کی زمین بہت بڑی ہے، مجھے کہیں بھی جگہ مل جائے گی۔ لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گی یا تیرے گھر پر رہوں گی تو یہ تیری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ اگر میں مر بھی گئی تو بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ کہتی تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جمال اسے یوں نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس کی 18 سال کی ہوتے ہی اس کی مرحوم ماں کی جائیداد اس کے نام ہو جانے والی تھی۔ وہ ایک سنہری چڑیا تھی، وہ اسے اپنے پنجرے سے آزاد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آج بے خیالی میں وہ اسے طلاق دے چکا تھا، ورنہ وہ زندگی میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ نہیں، میں تجھے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، باہر کی دنیا بڑی خراب ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اپنے آپ لب بے یقین تھے، بھلا اس سے بھی خراب اس دنیا میں کوئی اور ہو سکتا تھا؟ سب خراب ہوں گے لیکن تجھ جیسا شیطان اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ جمال اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھاگتے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ چلاتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ مجھے جمال، اب میں تیری بیوی نہیں ہوں جو تو مجھے یوں پکڑ رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں تجھے طلاق دے چکا ہوں، مگر میں حلالہ کرنا چاہتا ہوں اور تو ہی حلالہ کرے گی۔ تو میری بیوی ہے اور تو ہمیشہ میری ہی بیوی رہے گی۔ تیری بھول ہے، تو مجھے طلاق دے چکا ہے، میں حلالہ کسی حال میں نہیں کروں گی۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتی بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا ماریہ اگر تو نے باہر قدم بھی رکھا تو۔ جا، وہ دن گئے جب میں تجھ سے ڈرتی تھی، آج میں اس منحوس رشتے سے آزاد ہوں، میرے دل میں اب کسی چیز کا ڈر نہیں۔ وہ کھلے لہجے میں کہتی بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی کہ تبھی وہ کسی مضبوط مرد سے ٹکرائی تھی۔ اس سے کہ پہلے وہ اس سے ٹکرا کر نیچے گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ان روشن آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اوہ زاویہ، تم نے تو مجھے ایک لمحے کے لیے ڈرا ہی دیا تھا، جمال گہری سانس بھرتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ زاویہ نے آبرو اٹکا کر اس بے غیرت مرد کو دیکھا جس کی بیوی اس کی باہوں میں پڑی تھی اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ماریہ بری طرح سرخ ہوتے اس کے حصار سے آزاد ہوئی۔ وہ ایک نظر ماریہ کو دیکھتا اپنی نظر جمال پر گاڑ گیا جو اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خیریت تو ہے صاحب، مجھے اتنی گہری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کی بیوی تھوڑی ہوں، آپ کی بیوی یہ ہے۔ اگر آپ اسے اتنی گہری نظروں سے دیکھیں گے تو سمجھ بھی آئے گا مجھے دیکھنے کا مطلب، زاویار کڑے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتے جمال اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ اصل میں، اچھا آپ دونوں باتیں کریں، میں چلتا ہوں، ویسے ہی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ گہری جمائی لیتا ان دونوں کو پاس سے نکلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا جمال اس کا ہاتھ تھام گیا۔
اس نے مڑتے ہوئے جمال کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اندر چلو زاویہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اور تم بھی۔ مڑ کر ماریہ کو آنکھوں سے اندر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو ماریہ کا دل کرا کہ اس پر لعنت بھیج کر وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر پتہ نہیں اچانک اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ زاویہ کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ اس مضبوط مرد کو دیکھتے اس نے اپنے گرد شال اچھے سے لپیٹ لی تھی۔ دنیا کے کسی مرد پر اب اسے کبھی بھروسہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ جمال نے کیا تھا، مرد ساتھ اس سے اس کا بھروسہ اڑ گیا تھا۔ جمال ڈرائنگ روم میں جاتے زاویار کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ زاویار ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھتا صوفے پر جا کر بیٹھا۔ ماریہ بھی قدم قدم چلتی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جی صاحب بولے، مجھے اتنی عزت دینے کا مقصد؟ آج سے پہلے تو آپ نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا، آج آپ مجھے اپنے صوفے پر بٹھا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ میں نے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بول اٹھا۔ ماریہ نے جمال کو زہر خندہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اسے اندر کیوں لایا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے زاویہ، جمال بول اٹھا۔ وہی میں کہوں کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ میرے صاحب مجھے یوں عزت سے اندر لے آئے ہیں؟ قرض وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ملازم ہے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر ایسا تھا کہ وہ کسی اونچے گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے دور بیٹھی ماریہ بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، غصے میں ہوا مجھ سے جو بھی ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ حلالہ کر لیا جائے، تو اس لیے مجھے یہاں بٹھانے کا مقصد۔ تم صبر تو کر لو زاویار، آہستہ آہستہ ہی اپنی بات کہوں گا نا۔ اچھا بولیں۔ زاویار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں اپنی بیوی سے حلالہ کرنا چاہتا ہوں، تو کر لیں صاحب۔ یار تم خاموش ہو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے حلالہ کر لوں، اور اس چیز کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جمال کی بات سنتے زاویار کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا منہ بے یقینی سے کھل گیا، جبکہ دور بیٹھی ماریہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بے یقینی سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس چیز میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں صاحب؟ تم صرف حلالے کے لیے میری بیوی سے نکاح کر لو، حلالہ کرنے کے بعد میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں گا، تم فوراً اس کو طلاق دے دینا۔ دیکھو میری مجبوری ہے، تبھی میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں، مگر سر آپ میرے علاوہ بھی تو کسی اور کو ڈھونڈ سکتے ہیں نا، یا پھر آپ کو میں ہی ملا ہوں حلالہ کے لیے؟ زاویار صوفے سے کھڑا ہوتا تیز لہجے میں بولا۔ دیکھو مجھے تم پر یقین ہے زاویار، تم میرے گھر پر ملازم ہو، مجھے تمہارے علاوہ یہاں پر ابھی اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کے مجھ سے پرانے ملازمین بھی ہیں، آپ ان سے بھی تو حلالہ کروا سکتے ہیں نا؟ ہوں گے، مگر مجھے تم پر یقین ہے، تم پلیز یہ حلالہ کر لو، صرف 2 دن کے اندر اندر اسے طلاق دے دینا، میں سب سنبھال لوں گا۔ نہیں صاحب میں یہ نہیں کر سکتا، وہ کہتا وہاں سے جانے لگا۔ جمال آگے جا کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ دیکھو تم اس راز کے امین ہو گئے ہو، تم ہی یہ کر لو پلیز، کہہ تو رہا ہوں سب کچھ سنبھال لوں گا میں، اور تم بے فکر رہو، میں تمہاری سیلری بھی بڑھا دوں گا، اور 3 مہینے کی سیلری تو میں اس مہینے ایڈوانس بھی دے دوں گا۔ اس کی بات سنتے زاویار نے چہرہ موڑتے ماریہ کو دیکھا، جو کھڑی اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ طلاق ہوئی کیوں ہے صاحب؟ وہ ایک نظر ماریہ کو دیکھتا جمال سے سوال کر گیا۔ جمال اس کے سوال پر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میری بیوی ایک نمبر کی بد چلن اور بد کردار عورت ہے۔ اس کے الفاظ پر ماریہ کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ بے یقینی سے اس مکروہ انسان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو جھوٹ بولنے میں مصروف تھا۔ اس کے آج سے بہت پہلے سے مردوں کے ساتھ چکر تھے، آج بھی یہ کسی کے ساتھ مل کر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ لیا، غصے میں آ کر میں نے اسے طلاق دے دی، مگر اس کی ماں نے مرتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، اسی لیے میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے زاویہ نے بے یقینی سے ماریہ کو دیکھا۔ وہ شکل سے ایسی تو نہیں لگ رہی تھی، مگر عورتیں تو بولتی ہی جھوٹ ہے، ان کے چہرے پر تو نقاب ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اس چیز پر راضی ہو گیا تھا جس چیز کے لیے وہ تھوڑی دیر تک بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ ایسے ہیں تو میں راضی ہوں، آپ بتائیں کب تک کرنا ہی نکاح، میں آ جاؤں گا۔ بس اگر تم راضی ہو تو ابھی کر لیتے ہیں، تم بیٹھو میں مولوی صاحب کو بلا کر لے کے آتا ہوں۔ جمال اس کو صوفے پہ بٹھاتا بھاگتے ہوئے اندر گیا تھا، جبکہ اس نے ایک سخت نظر ماریہ پر ڈالی تو جو بری طرح لرز رہی تھی۔ مولوی صاحب کو اندر آتے دیکھ کے ماریہ کپ کپانے لگی۔ وہ اس نکاح پر راضی نہیں تھی، مگر جانے کیوں اس سے انکار نہیں ہوا۔ جمال کے بعد مرد ساتھ سے بھروسہ اٹھ چکا تھا، اگر سامنے بیٹھا شخص بھی جمال جیسا ہوتا پھر وہ کیا کرتی؟ خوف نے اس کے چاروں جانب اپنے پنجے گاڑ دیے۔ اس کو وہاں بیٹھے گھٹن سی ہونے لگی، ویسے بھی جن نظروں سے زاویہ سے دیکھ رہا تھا اسے صرف اور صرف شرمندگی ہو رہی تھی، مگر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ زاویہ جمال جتنا گھٹیا نہیں تھا۔
اس کی حرکتیں اسے الگ ظاہر کرتی تھیں۔ مولوی صاحب کو اپنے پاس آتے دیکھ کے وہ خود ہی اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈال گئی۔ مولوی صاحب اس کے برابر آ کر بیٹھے۔ زاویار صاحب بتائیں بسم اللہ کروں؟ جی مولوی صاحب۔ ماریہ بنت احسن، آپ کا نکاح زاویار ولد حامد سے حق مہر 5,000 روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماریہ کے آگے فلم کی مانند وہ تمام سین چلنے لگے جس میں جمال نے اس کے ساتھ جانوروں والی حرکتیں کی تھی۔ قبول ہے۔ بے اختیارانہ طور پر اس کے لبوں سے یہ 2 الفاظ نکلے تھے۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس شخص کو اپنے تمام حقوق سونپ چکی تھی۔ مولوی صاحب اب زاویار کی طرف جا رہے تھے۔ زاویار بھی 3 بار قبول ہے کہتا اس کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ وہاں بیٹھے 2 نفوس اب ایک دوسرے کے بے حد قریبی ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب وہاں سے جا چکے تھے اور زاویار نے ایک سرخ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ وہ نظر چراتی یہاں وہاں دیکھنے لگی کہ تبھی جمال اس کے قریب آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ دیکھو میری بات سنو، جیسے ہی تم حلالہ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ اور کہتا زاویار ماریہ کا ہاتھ چھڑوا چکا تھا۔ صاحب اب یہ میری بیوی ہے، میں آپ کو حق نہیں دوں گا کہ آپ اس کا ہاتھ بھی پکڑیں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ جمال خود ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ ماریہ نے سرخ نگاہوں سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے انیکسی کی جانب چلا گیا تھا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ جمال ان دونوں کو دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بس 4 دن، اس کے بعد اس زاویار کو بھی بتا دو اور اس ماریہ کو بھی۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ اس کمرے میں کیسے رہتی؟ اس کے چہرے پر ناپسندیدہ تاثر پھیلتے دیکھ کے زاویار مسکرا دیا تھا۔ منہ تو ایسے بنا رہی ہوں جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک ملازم ہوں۔ مجھے معلوم ہے بھائی، تم امیر لوگ کہاں ایسی چھوٹی سی جگہوں پر رہ نہیں سکے، کہ میں یہاں رہ لوں گی۔ وہ اپنی چادر گلے میں ڈالتی بستر پہ بیٹھی۔ زاویار حیران ہوا، اسے ماریہ سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتے اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ جب تک تم میری بیوی ہو تم باہر کسی غیر مرد سے نہیں ملو گی، کیونکہ اگر میں نے تمہیں کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے چہرے پر ایسی صفاقی تھی کہ ماریہ لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا کسی بھی غیر مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے زاویار، تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑا ہے۔ وہ طنزیہ بولا، اس نے اپنی مرضی سے مجھے چھوڑا ہے۔ وہ دوبارہ نکاح مجھ سے اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جو 18 سال کے بعد میرے نام جائیداد ہوگی وہ اس کا مالک بن جائے۔ مجھے مزید بیوقوف مت بناؤ ماریہ، جتنا تمہارا شوہر امیر ہے اس کو کہاں ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ اس کی ضرورت ہے، اس کے اندر حرص ہے پیسوں کی۔ جب تک وہ حرص نہیں بھرے گی، جب مزید جھوٹ مت بولو۔ تم عورتیں کس طریقے سے جھوٹ بولتی ہو سب میں جانتا ہوں۔ میرا دماغ نہ کھاؤ اور سو جاؤ، بہت رات ہو رہی ہے۔ وہ کہتا لمبا لمبا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کو اس پر بھروسہ نہیں ہوا تھا۔ اسے جمال سے سخت نفرت ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹتے اپنی ہچکیاں دبا گئی۔ دل پھٹ رہا تھا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ آج دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور ان سب معاملات کے بعد تو اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ اب دماغ چلنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر زاویار جو سونے کی کوشش کر رہا تھا سرخ ہوتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مسئلہ ہو گیا ہے، کسی عاشق کی یاد آ رہی ہے اپنے؟ اس کی سخت آواز سن کر ماریہ بری طرح کانپتی اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے سجی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پرکشش آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ ہونٹ بھیج کر رو دی۔ زاویار بنا کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ زاویار اس کو دیکھتا طنزیہ نگاہوں سے گھڑی کو دیکھنے لگا جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اس کی نظر پر مڑتی گھڑی پر اپنی نگاہیں جما گئی۔ اس کی آنکھوں میں طنز دیکھ کے وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اٹس اوکے زاویار، میں صبح کھا لوں گی، وہ ہچکیوں میں کہتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار اس کی پشت دیکھتا بے چین ہو اٹھا۔ تم نے کھانا کب کھایا تھا؟ دوپہر میں، وہ اپنی ہچکیاں دبائے بھیگے لہجے میں بولی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو، سونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھاؤ پھر سو جانا، مگر دیکھو کھانا بنا ہوا نہیں ہے، بنانا پڑے گا، تو ہم دونوں کو برابر کی محنت کرنی پڑے گی۔ وہ اس کو یاد دہانی کرواتے تیز قدموں سے کچن کی جانب چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک اس دروازے پر نگاہیں جمائے رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ اسے آج سے 1 ہفتے پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب رات کے 4 بجے سے بھوک لگی تھی اور خوف کے باعث وہ خود اٹھ کر نہیں جا رہی تھی۔ جمال سے کہنے پر جمال نے اسے کتنا مارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید روتی زاویار اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس وہ جمال۔ زاویار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
تم ابھی میری بیوی ہو، کسی غیر مرد کو سوچ کر کتنا گناہ کر رہی ہو جانتی ہو تم؟ نہیں میرا وہ چھوڑو، آؤ تم یہ آلو کاٹو، میں تیل چڑھاتا ہوں، فرائز بنا لیتے ہیں، دونوں ہی کھا لیں گے۔ وہ اس کے سامنے آلو کی پلیٹ رکھتا بولا۔ وہ اپنے ناخن کاٹتی اٹھ کر بیٹھی۔ اسے کوئی کام آتا کب تھا، اپنے گھر میں کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ کاٹو کاٹو کس سے زاویار؟ زبان سے کاٹو۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مطلب کہ میں نے سنا ہے کہ تم لڑکیوں کی زبان میں بڑی دھار ہوتی ہے، تم لوگوں کو کچھ بھی کاٹنے کے لیے چھری یا پھر کینچی کی ضرورت نہیں پڑتی، تم لوگ ہر چیز زبان سے ہی کاٹ لیتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ غصے سے ماریہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زاویار وہ ایک مفروضہ ہے، اصل نہیں ہے، اور میری زبان کہاں سے اتنی تیز ہے کہ میں اپنی زبان سے یہ سب کچھ کاٹ سکوں؟ وہ سرخ چہرہ لیے پلیٹ بستر پر پٹک گئی۔ زاویار مسکراہٹ دباتے کھڑا ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بھیگی بلی بنی ہوئی تھی، اب اتنی سی بات پر اتنا غصہ آ گیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چھری لے کر آتا ہوں، وہ کہتا تیز قدموں سے کچن کی جانب گیا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے اپنے غصے پر قابو پانے لگی۔ زبان زاویار کی بھی کم نہیں تھی، ایسی ایسی بات بولتا تھا کہ بندے کو آگ لگ جائے۔ وہ مسکراتا ہوا چھری لے کر کمرے کے اندر آیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھری پکڑتے اب آلو اور چھری کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تھا، اسے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آلو چھیلنے ہیں تو کیسے چھیلنے ہیں۔ چھیلو، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے نہایت بھونڈے انداز میں آلو چھیلنے لگی۔ زاویار کو اس طرح آلو چھیلتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ ایسے آلو چھیلتے ہیں کیا؟ اس کی بات پر اس نے حیرت زدہ سے زاویار کو دیکھا۔ ایسے نہیں چھیلتے، پھر کیسے چھیلتے ہیں؟ چھوڑو، مجھے پتا تھا تم نواب زادی کو کہاں آتا ہوگا، میں خود ہی چھیل لیتا ہوں۔ وہ کہتا اس کے ہاتھ سے چھری اور آلو لے چکا تھا۔ اب وہ نفاست سے آلو چھیل رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتی حیران تھی۔ سفید ہاتھ دیکھ کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کسی مرد کے بھی ہاتھ اتنے خوبصورت ہوں گے، اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ ان میں ابھری ہوئی سبز نسیں اس کا دل دھڑکا گئی۔ اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ ہڑبڑا ہی تو گئی تھی۔ نہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنے اچھے سے آلو چھیل رہے ہیں، اور مجھے تو اٹس اوکے، میں کر لوں گا۔ اب اگر تمہیں نہیں آتا تو پھر کیا ہی ہو سکتا ہے۔ نہیں مگر میں فرائی کر لیتی ہوں، آپ مجھے کاٹ دیں، میں کر لوں گی فرائی۔ اچھا چلو، یہ بھی اچھی بات ہے، میں بھی تمہارے ساتھ وہیں کھڑے ہو جاؤں گا، اگر کہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنی نگاہیں جما گئی۔ ہاتھ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ پوچھو ہی مت۔ کسی بھی بینڈ، کسی بھی انگوٹھی سے پاک اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے ہاتھ سے اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آلو کاٹتا کھڑا ہوا۔ وہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چلے میڈم، آلو کٹ گئے۔ وہ پلیٹ اس کے سامنے کرتا ہاتھ پھیلا گیا۔ وہ خجل ہوتے کھڑی ہوئی۔ جی چلیے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ کچن کے اندر داخل ہوتے اس نے کچن کو نظر بھر کر دیکھا۔ بے حد معمولی سا کچن تھا، مگر بے حد صاف ستھرا۔ وہ اس کو چولہے کے آگے کھڑا کرتا ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کروں؟ اس نے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھی۔ میڈم چولہا جلاؤ، وہ رہی ماچس۔ وہ ماچس دیکھتے اپنا چہرہ دور کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے ماچس سے گھن آتی ہے۔ اف توبہ، یہ تم لڑکیوں کے بھی نخرے نا۔ وہ آتا ماچس جلاتے چولہے کو جلا گیا۔ نخرے نہیں کری، مجھے واقعی ماچس سے گھن آتی ہے۔ اچھا چھوڑو، آؤ جلدی سے فرائی کرو۔ وہ چولہے کے پاس آ کر کھڑی ہوتی تیل گرم ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ تبھی اس کی نظر اوپر دیوار پڑی۔ خوف سے اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ ہاں، چپ کلی۔ وہ بری طرح چیختی اس سے پہلے کہ کڑھائی میں گرتی زاویار آگے بڑھ کر فوراً سے اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ وہ زاویار کا گریبان پکڑتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ خوف سے اس کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں غیر معمولی گلابی ہو گئی۔ زاویار اسے اتنے قریب دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اس کے گلابی لب سب زاویار کو اس کی طرف متوجہ کر گئے۔ وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتا تھا وہ اس کے اوپر۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے کھو گیا تھا۔ دوسری جانب ماریہ کا بھی یہی حال تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کب وہ اس کی ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو تب آیا جب زاویہ اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو تم نے مجھے بھی ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے نظریں چراتے کڑھائی کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تل رہی ہوں نا، چھوڑو، چپ کے لیے یہی ہے، تم کمرے میں جا کر بیٹھو، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ خاموشی سے کچن سے نکل آئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہوا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ جمال کے لیے تو کبھی اس کا دل یوں نہیں دھڑکا تھا، پھر آج ایسی کیا بات تھی؟ وہ خود سے نظریں چراتی بستر پر جا کر لیٹی تھی۔ صبح سے اتنا ٹینشن والا دن گزرا تھا کہ اسے بھوک پیٹ ہی نیند آ گئی تھی۔
ابھی اسے سوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ زاویہ فرائز لے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کو سوتے دیکھ کے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ فرائز کی پلیٹ سائڈ پر رکھتا اس کے پاس آ گیا۔ ماریا، ماریا اٹھو، فرائز کھا لو۔ اس کی آواز سنتے بھی وہ نہیں اٹھی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے مزید پاس آتے اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا۔ اس کا چہرہ اتنا نرم و ملائم تھا کہ زاویہ کو اپنے ہاتھ اس کے چہرے کے اندر دھستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ سامنے لیٹی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی۔ وہ حق رکھتا تھا اس کے اوپر۔ وہ اس کے چہرے کو تھپتھپاتے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ وہ اٹھ کر نہ دی۔ اس کے لیٹے سے اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی تمام لٹوں کو سمیٹتا اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ اٹھ جاؤ یار، بھوکی سو گئی ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تیز لہجے میں بولا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی تھی۔ زاویار کو اپنے اتنے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ زاویار بھی شرمندہ ہوتے اس سے دور ہو گیا تھا۔ تم سو گئی تھی، میں کب کا آ گیا؟ جی وہ بس پتہ ہی نہیں کب۔ شرمندگی سے وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ حیا رخساروں پر دوڑ گئی۔ گال ایسے سرخ ہو رہے تھے جیسے سیب ہو۔ زاویار بمشکل اپنی نظریں چراتے اس کے آگے فرائز کی پلیٹ رکھ گیا۔ وہ خاموشی سے چپس کھاتی زاویار کو دیکھ رہی تھی، جو یہاں وہاں دیکھ کر اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان تو اس نازک عورت پہ لگ چکا تھا۔ اب کبھی ہٹتا بھی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ بستر پہ لیٹے زاویار کو غور سے دیکھ رہی تھی، جو کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں اس کا روح بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے، لبوں کو بھیجے وہ مغروریت سے مسکراتے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ مرد اتنا شاندار تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ملازم ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتی تھی، کیا وہ واقعی ملازم تھا؟ ملازم ایسے تو نہیں ہوتے، ملازم کا حلیہ اس طریقے کا تو نہیں ہوتا۔ مگر پھر خود ہی سر جھٹک کر رہ جاتی تھی کہ ہر کیٹیگری میں آتے تو انسان ہی ہے نا۔ شاید وہ سب سے تھوڑا الگ تھا۔ کہاں جا رہے ہیں زاویار؟ یہ پہلی بار تھا جب اس نے زاویار سے یوں سوال کیا تھا۔ واؤ، بیوی والے سوال کر رہی ہو؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ماریا گھبرا کر رہ گئی۔ آپ کی بیوی ہوں زاویار، پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں، میں نے کب منع کیا؟ بس ایک کام سے جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں کوئی بھی مصیبت ہو مجھے فون ضرور کرنا۔ وہ اس کو کہتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس شخص سے کب محبت ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، مگر محبت ہو گئی تھی۔ وہ جب جب اس کے پاس ہوتا تھا تب تب وہ خوش رہتی تھی۔ اس کے دور جاتی ہی وہ یوں ہو جاتی تھی جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان کھینچ لی ہو۔ باہر جاتے زاویار کا بھی یہی حال تھا۔ یہ آوارہ بد چلن لڑکی کب اس کے دل میں گھس گئی تھی اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ جمال نے کہا تھا وہ ایک آوارہ لڑکی ہے اور اس کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، مگر اس ایک ہفتے میں اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا تھا اس کے گال شرم و حیا سے سرخ پڑ جاتے تھے۔ اسے دیکھ کر یہ تو ریئلائز ہو ہی گیا تھا کہ جمال نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ سر جھٹکتا گھر سے باہر نکلا۔ سامنے سے آتے جمال کو دیکھ کے اس کے قدم رکے تھے۔ جمال اس کے پاس آتا اس کے گریبان میں ہاتھ جما گیا۔ 3 دن دیے تھے حلالہ کے لیے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس کی بات پر زاویار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ ہو جائے گا صاحب، تو بتا دوں گا، وہ کہتا سائڈ سے نکلنے لگا۔ میں نے بہت غلط کیا تم سے یہ کام کروا کر زاویار۔ تم آج کے آج ماریا کو طلاق دے دو، میں آج ہی دوسرے ملازم سے ماریا کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا زاویار اس کو دیوار پر پٹکتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ جمال کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ خبردار، خبردار، اگر میری بیوی کا نام کسی اور مرد کے ساتھ جوڑا بھی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے کون ہو۔ جمال اس کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑواتا اسے خود سے دور کر گیا۔ تمہارا مالک ہوں میں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میرا مالک ہے تو؟ تھوڑی دیر میں آ کر تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہوں۔ زاویار دھاڑا تھا، اور اگر اس وقت میں تو میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے میں تیری بوٹی بوٹی کر کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ وہ کہتا تیز قدموں سے حویلی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جمال تیز قدموں سے انیکسی کی جانب بھاگا۔ یہ بھلا آ کر اس کا کیا ہی کرتا، اس سے پہلے کہ وہ جا کر اس کا بہت کچھ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتا مکاری سے مسکرایا۔ وہ بنا دوپٹے کے رخ موڑے بستر پہ بیٹھی تھی۔ کسی کی قدموں کی دھمک اپنے پیچھے محسوس کر کے وہ جھٹکا کھا کر مڑی۔ جمال کو کھڑک دے کر اس کے پیروں اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خوف سے چلائی۔ جان من، تیرا کام تمام کرنے آیا ہوں۔ تیرے کو حلالی کے لیے میں نے زاویار کے حوالے کیا تھا، تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ رنگ رلیاں بنائے گی؟ میں تجھے چھوڑ دوں گا کیا؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ شوہر ہے میرا،
میں جو بھی کروں تمہارا کیا؟ تو میری بیوی تھی، تمہاری بیوی تھی، اس کی بیوی ہوں۔ وہ پوری قوت سے دھاڑی۔ وہ آگے آتا اس کے چہرے پر ایک زوردار چماٹ مار گیا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ جاہل عورت، مجھ سے بدتمیزی کرے گی تو؟ اب دیکھ میں تیرا کیا حال کروں گا، میں تیری عزت لوٹوں گا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے شال اتار کر اس کے وجود سے دور پھینک گیا۔ وہ نیچے بیٹھتا ہے اس کے گلے پر ہاتھ رکھ کے اس کے گلے کو دبانے لگا۔ تکلیف سے ماریاں اب دھوری ہونے لگی۔ وہ اسے زمین پر پھینکتا اس کے اوپر جھکا اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی کرتا۔ زاویہ دھار سے دروازے کا کمرہ کھولتے ہی اندر داخل ہوا۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں زمین پر پڑے دیکھ کے اور جمال کو اس کے اوپر جھکے دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ پوری قوت سے شو پیس اٹھاتا جمال کے سر پر توڑ گیا۔ تجھے میں نے کہا تھا نا میری بیوی سے دور رہی ہو، مگر تجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دیکھ میں تیرا کیا کروں گا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہی اس کو جانوروں کی طرح مارنے لگا۔ جمال اس کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے بری طرح چلا رہا تھا، مگر زاویہ کی آنکھوں میں تو اس وقت خون چڑھا ہوا تھا۔ ماریہ خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران بھی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زاویہ کسی اور ہولیے میں یہاں سے گیا تھا، ابھی وہ ایس پی کے ہولی میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ زاویہ کیا تھا۔ اس کا اچھا خاصا برا حال کرنے کے بعد زاویہ اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ چند پولیس والے کمرے کے اندر داخل ہوتے جمال کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے سے لے گئے۔ وہ کان پر ہاتھ رکھے دیوار سے چپک کر کھڑی تھی۔ زاویہ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا کمرے کو لاک کرتے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ماریہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ ماری کے پاس آتا اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ ایسا سکون ملا تھا لمان، یہ عورت اس کی زندگی تھی، یہ اس کا سب کچھ تھی۔ اس عورت کو وہ ایک عرصے سے آوارہ بد چلن پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا آیا تھا۔ آج سمجھ میں آیا تھا کہ وہ عورت تو ہمیشہ سے مظلوم تھی۔ ماریہ اس کا نرم لمس محسوس کر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دنیا نے آج تک اس کے ساتھ برا ہی کیا تھا، وہ اچھا کرنے بھی چاہتی تو بھی ہمیشہ اس کی برا ہی ملی تھی۔ میری جان چپ ہو جاؤ، اگر آپ نہ آتے نا زاویہ تو آج یہ شخص مجھے مار دیتا۔ وہ اس کا گریبان تھامتے بری طرح کپکپانے لگی۔ اس کو کپکپاتے دیکھ کر زاویہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ اس کی بیوی اس کی باہوں میں کھڑی تھی مگر پھر بھی ڈر رہی تھی۔ اس کو افسوس ہوا تھا اسے جان سے نہ مارنے پر۔ وہ اس کو مزید سختی سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ میری جان، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، سب بھول جاؤ، یاد رکھو بس مجھے زاویار کو۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ ناریہ کے رگوں میں سکون اتر چلا گیا تھا۔ یہ محرم کی طرف سے دیا جانے والا پہلا عقیقت بھرا تحفہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کا محرم تھا مگر وہ کبھی بھی اس کے ساتھ عقیدت سے پیش نہ آیا تھا۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ باندھتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ مجھ سے وعدہ کرے زاویہ کہ کبھی میرے ساتھ سختی نہیں کریں گے، کبھی بھی مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف سے کہتی اس کی گریبان کو مزید سختی سے تھام گئی۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا وہ اس عورت کے ساتھ سختی سے پیش آ سکتا تھا؟ کیا وہ اس عورت پر کبھی ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ کیا وہ اس عورت کو کبھی چھوڑ سکتا تھا؟ دل نے نفی میں جواب دیا، میری جان میں مر جاؤں گا مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور یہ بھی بھول جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کبھی سختی سے پیش آؤں گا تو میری زندگی خود مر جاؤں گا مگر کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی بات سنتے ماریہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی۔ زاویہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔